أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب باتوں کا جواب کوئی نہ آیا فرعون ظالم کو، تو اس نے قید کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی، گھیرا تنگ کرنے کی دھمکی دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں کوئی واضح نشانی لے آؤں پھر تو مان لو گے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات سے نوازا تھا، اور اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے صاحب کتاب بھی بنایا، ان پر تورات نازل فرمائی، اور ان کی کئی ایک دعائیں اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا. حضرت ہارون کو ان کا وزیر، مشیر اور ترجمان بھی بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ لاٹھی جو ہے، انہوں نے لاٹھی ایسے پھینکی تو وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گئی. تو وہ فرعون حیران رہ گیا اور اپنے حواریوں کو کہتا ہے یہ تو کوئی واضح کوئی جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا نعوذ باللہ جادوگر اور ماہر ہے اس فن کا، تو یہ ہمیں جادو کے ذریعے اس طرح اپنانا ورگلانا نعوذ باللہ چاہ رہا ہے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ. تو یہ سارے دلائل بھی اس نے دیکھے، معجزات بھی دیکھے، اس کے باوجود ایمان نہ لے کر آیا. ایمان تب لانے کی اس نے بات کی جب جان جو ہے وہ نکل رہی تھی اور روح حلق تک پہنچ گئی تھی. تو تب یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لایا. تب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب بندے کی جان نکل رہی ہو اینڈ پہ اور پھر بندہ خوفناک مناظر دے کر کہے کہ بس اب میں ایمان لے کر آیا، تب ایمان فائدہ نہیں دیتا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جو ایمان لے آیا اس کا ایمان قبول ہوگا. جب بالکل قیامت سر پر منڈلا رہی ہو اور پھر کہے فرعون ظالم کی طرح میں موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لایا، پھر بات نہیں بنتی. جو اتنی اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، بار بار آیات سننا اور اللہ رب العزت کے کلام کو سننا اور اس کی قدرت کے کرشمے دیکھ کر پھر بھی ایمان نہ لانا، یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدقسمتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آوالو کیا اگرچہ جئتو کا میں لے آؤں تیرے پاس بشیئن کوئی چیز. موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں فرعون ظالم سے کہ اگر میں تیرے پاس کوئی چیز لے آؤں مبین واضح، یعنی کوئی واضح معجزہ اور کوئی دلیل اور کوئی چیز لے آؤں تو پھر تیرے کیا رویہ ہوگا. کہا اس نے کہا یعنی فرعون نے فأت بہ تو لے آ وہ چیز، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے. فألقى عصاه چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اپنا عصا اور اپنی لاٹھی جو ایسے پھینکی. فإذا هي ثعبان مبین تو ناگہاں وہ تھا واضح اژدہا، وہ ایک اژدہا اور ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ثعبان کا
کا لفظ سانپ کے لیے اژدہا کے لیے بولا ہے، اور ایک جگہ پر بولا ہے کأنہا جان ولا جان، یہ اس کا معنی بھی سانپ وہاں بولا گیا ہے، وہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر غالباً وہ حدیث میں آتا ہے حیاتن، اور اس کی جمع حیات تشدید کے ساتھ، یا کے اوپر شد، وہ بھی سانپ کے لیے۔ یہ 2-3 الفاظ یوز ہو گئے ہیں قرآن مجید میں۔ وَنَازَعَ يَدَهُ، بعد میں لکھا ہے کہ ثعبان بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اژدہا کو، اور جو جان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سانپ۔ وَنَازَعَ، اور اس نے نکالا، یَدَهُ اپنا ہاتھ، موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اپنا ہاتھ باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو ناگہاں وہ تھا سفید دیکھنے والوں کو، چمکتا ہوا ہاتھ، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ عام یہ لفظ بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ناظرین عربی زبان ہے، عربی زبان کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں پنجابی میں بھی بولتے ہیں۔ عربی زبان بہت سہل اور بہت آسان زبان ہے۔ قال، فرعون نے کہا، للملائی، اپنے وزیروں سے، حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، اپنے وزیروں سے آپ مخاطب ہو کر کہتا ہے، ان کو جھوٹی تسلی دے رہا ہے اور ان کو چاہتا ہے کہ یہ گمراہی میں رہیں اور میرے بن کر رہیں۔ ان سے کہتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ان ھذا لساحر علیم، بلا شبہ البتہ یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا ماہر اور بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا، وما علیہ الا البلاغ۔